رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرش و شمس سوغا کرتے ہیں، شرش و شمس سوغا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ارے ہم تو ان کی مدح نہ کرتے ہیں جو ہیں ہی محمود، جو ہیں ہی محمود، حضور ہیں ہی محمود، حضور کا نام ہی ایسا ہے۔ محمد، محمود، احمد، مادہ ایک ہی ہے، تو حضور کا نام مبارک ہی محمود ہے، تو حضور تو ہے ہی تعریف کے، تو امام کہتے ہیں کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، حضور نے انگلی اٹھائی، فقہا نے لکھا کہ جب چاند نظر آئے نا تو چاند کو یوں انگلی سے اشارہ کر کے مت دکھاؤ، یہ مکروہ لکھا، چاند کو یوں انگلی سے بتانا کہ یہ چاند نظر، یہ دیکھو، یہ اس کو مکروہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کیوں؟ اس کی بڑی وجوہات ہے، ایک عشق والی وجہ یہ بھی ہے کہ یوں حضور نے کیا، حضور نے کیا، اب کوئی یوں نہ کرے، اب یوں نہ کرے، دکھانا ہے یوں کہ یہ ایسا ہے، کیا دیکھیں، یہ دیکھیں یوں نہ کرنا، حضور نے کیا۔ اللہ جب محبوب کی انگلی اٹھی چاند دو ٹکڑے، آدھا ادھر آدھا ادھر، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، دیکھو دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام تھا، پانی ختم ہو گیا، ایک روایت میں 1400 صحابی تھے اور ایک روایت میں 1500، پانی ختم، سارے مشکیزیں ختم، پانی نہیں، سارے صحابہ نے عرض کی حضور پانی چاہیے، صحابہ کرام کو پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے ہیں، اور جواباً حضور بھی یہ نہیں فرماتے محبوب میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کہ کنواں کھودواؤ، چلو نماز استسقائی پڑھ لو، میرے پاس آئے ہو، میں کہاں سے دوں؟ نا محبوب نے کہا جتنا بھی ہے نا تمہارے پاس
وہ جمع کر کے لے آؤ. سارے اپنے مشکیزوں کو برتن میں انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اس برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں, اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور نے اس برتن میں اپنا دست پاک رکھا. تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا بہہ پڑے. آہا, کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام پیاسے بجھا رہے ہوں گے, 5 دریا جاری ہوں گے, کوئی مشکیزیں بھر رہا ہوگا, کوئی پی رہا ہوگا, کوئی منہ پہ لگا رہا ہوگا. کہا زمزم تو ایک نبی کی مبارک ایڑی کی رگڑ سے نکلا. زمزم, او ہو, زمزم بڑا تبرک والا پانی. حضور فرماتے ہیں منافق کبھی بھی زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکے گا, مومن ہی پیے گا. اس لیے جب جاؤ تو دم دم دبا کے پینا. ایک دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو عمرہ کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ یا تو صحیح کر لو یا سحری کر لو. تو میں نے بچوں سے کہا کیا کرنا ہے, سحری کرنی ہے یا پھر صحیح کرنی ہے؟ اگر صحیح کرنی ہے تو پھر زمزم سے سحری ہوگی. پھر تو کہا ابو ابھی ہم سحری کریں گے زمزم سے. پھر میں نے کہا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. ہم سب نے پوری فیملی نے مل کے وہیں زمزم سے سحری کی اور پھر صحیح کی. پورے دن ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. جی ہاں, اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ نکلا. اس کو اتنا تبرک, کتنا تبرک. لوگ کہتے ہیں سب سے افضل پانی ہے نا, سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا. وہ ایک نبی کی ایڑیوں سے نکلا رگڑ کے, یہ حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور فلاسفر کہتے ہیں پتھر سے پانی نکل سکتا, انگلیوں سے نہیں. زمین سے نکل سکتا لیکن انگلیوں سے نہیں نکل سکتا. تو سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا. اور صحابہ کرام پی رہے ہیں. اوہ کیسا منظر ہوگا. اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. آئے جوش پر آتی ہے جد غم خاری, جوش پر آتی ہے جد غم خاری. تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ہاں یہی کرتی چڑیاں فریاد, یہی سے چاہتی ہے ہر نیلات. اسی در پر شتران نشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں, گلائے رنجو عنا کرتے ہیں. سمجھانے کے لیے آستین نے اونچی کرنی, کمر کو یوں باندھنا. یہ نشانی بتا کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے مستعدی کی علامت. کوئی کام کرنا ہو نا, ہاں ہاں ہن کرنا ہے, تے کرنا ہے کہ کر کے چھڑنا ہے, تے چھتی چھتی کرنا ہے. جی نشانی ہے کہ آگ جل رہی اور پروانے آگ میں جائے وہ کودتے ہیں.
میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو؟ شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو؟ جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو. آگ میں کود رہے تھے پروانے. حضور جانان فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کے کنویں میں ایسے ہی گر رہے ہوں گے, میں مصطفیٰ تمہیں کمر بند سے پکڑ کر کھینچ لوں گا, چاہے دوزخ کا گڑا. امام کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں, صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں, صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم. ایک شخص جو ہے نا وہ ایک گوہ شکار کر کے لایا ایسے چھپا کے, وہ کہا کہ ابھی شکار کیا میں نے, یہ جانتی نہیں آپ, یہ اگر گواہی دے گی نا تو بات کچھ اور ہوگی. اسے جیسے چھوڑا نا تو گوہ بھی یہ سمٹ کے کونے میں بیٹھ گئی. گوہ ایک کونے میں ہی بیٹھ گئی سر جھکا کے. وہ جانتی تھی کہ بارگاہ کس کی ہے. روایت تو بھی ہے لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں تعظیم کی کہ گوہ بھی ایسے کونے میں. اور حضور نے پھر اسے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ کی بات کرتا ہے. پھر حضور بولے میں کون بتا منع نہ. تو کہا حضور آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی یہ گوہ کو پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. نہیں پتا تو کسی اور کو نہیں پتا, کہ ہم کو بتانا پڑتا, بار بار بتانا پڑتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ گوہ کو پتا ہے. ایسے کونے میں یوں بیٹھ گئی تھی. اور بھی کئی واقعات ہیں جانوروں کے. میرے آقا کی شان اپنے مولا کی بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم. وہ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. تو پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہیرے کی کان سنی ہے, نمک کی کان سنی ہے, سونے کی کان سنی ہے, کوئلے کی کان سنی ہے, لوہے کی کان سنی ہے, نور کی سنی کبھی؟ نور کی کان سنی کبھی؟ چلو میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا جس کے جلوے سے احد گئے تاباں, معدن نور گئے اس کا داماں. معدن کہتے ہیں کان کو, معدن نور گئے اس کا داماں. تو ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان
کرتے ہیں، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں۔ اور دیکھو عاشق ہی کا یہ کام ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا، عام لوگوں کی توجہ جاتی نہیں نا، یہ عاشقوں کی توجہ جاتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا کہ منہ سے نکلے گا پورا بعد میں، پہلے لب ایک دوسرے کو 2 دفعہ چومیں گے، کہو محمد، ابھی منہ سے پورا نکلتا نہیں نا، اور لب ایک دوسرے کو 2 بار چومتے ہیں، کہو محمد۔ لوگ تو انگوٹھے چومنے پہ بات کرتے ہیں، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا، تو لے گا بعد میں، پہلے تیرے لب ایک دوسرے کو چومیں گے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ اعلیٰ حضرت کی لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور اس شعر کے بعد میں پڑھوں گا مقطع، اس شعر میں بہت کم پڑھا ہے، پنجاب میں کہیں پڑھا نہیں۔ اللہ اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی، کیا کریں حال زار کی باتیں۔ اعلیٰ حضرت کہ لب پہ کس منہ سے غم الفت لائے، کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا، کیا بلا دل ہے علم جس کا سنا، یار ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائیں، ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائیں، ان کے در پر جو میٹھا کرتے ہیں، ان کے در پر جو میٹھا کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا ہی اس شاخ کو روا ہے تو یہ بات کرے، ہم جسوں کا کام نہیں، یہ انہی اس شاخ کا شیوا ہے تو یہ بات کر سکے کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام، ان کے ہو جاؤ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری، صبح میں نے وضو کے لیے جو ہے پانی حضور کو پیش کیا تو حضور خوش ہوئے اور مجھ سے کہا سل ربیعہ، اس کا ترجمہ ہی بولتا ہے جو مانگنا ہے مانگ، سل جو فرمایا اس کا ترجمہ ہی بولتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ، مطلق یہ نہیں کہا کہ یہ مت مانگنا تو وہ مت مانگ، دنیا کی مت مانگنا تو آخرت کی مت، جو نہیں، سل جو مانگنا ہے مانگ، حضور کا دریائے کرم جوش پہ، تو انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت، جنت میں
آ کر فرمایا کہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ. کہا ہوا ذاک، بس میری برادری یہی مراد، مجھے یہی چاہیے. میرے استاد محترم، میرے شیخ طریقت، میرے شیخ اجادت بحقی دوران حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیض صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ روایت پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس میں جو پہلا سل ہے نا وہ عطا کا ہے. کیا ہے؟ یہ عطا کا ہے. پھر دوسرا اور مانگ، یہ نہ عطا کا نہیں، یہ پرکھنے کا. کیا ہے؟ پرکھنے کا. پہلے کیا کہا؟ پہلے عطا، جو مانگنا ہے مانگ. تو کہا حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. پھر کہا اور بھی کچھ مانگ. تو یہ تھا پرکھنے کا کہ دیکھو تو صحیح میرا غلام یہ طلب میں سچا ہے کہ نہیں. کیونکہ اب کچھ حاجت باقی رہ گئی، حضور مل جائے تو کچھ باقی رہ گیا. تو وہ بھی تو حضور کے شاگرد رشید تھے، خاص تلمیذ تھے حضور کے. ان کی صحبت میں کہا حضور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو گویا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب جس کو حضور مل جائے تو پھر اس کو اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کا انہی سے آرام سونپے گئے، اپنے انہی کو سب کا. اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے